ذہنی صحت سیج انشے سیریل 30واں انشا شارق علی۔ نفسیاتی صحت پر ہونے والے سیمینار کے منتظمین کی یہ پہلی نشست تھی۔ سیج ٹی ہاؤس پہنچا تو گفتگو شروع ہو چکی تھی۔ صوفی بولی، نفسیاتی امراض کے بارے میں ہمارا سماجی رویہ جاہلانہ اور سنگ دل ہے۔ بیماری اگر شہرت پر بدنما داغ ہو تو مریض سماج سے کٹ کر تنہا رہ جاتا ہے۔ عجیب و غریب نظروں کا سامنا کسی سزا سے کم تو نہیں۔ پروفیسر گل بولے، یہ منفی رویہ ایک قابل علاج مرض کو لا علاج بنا دیتا ہے۔ متاثرہ شخص مسئلے کو خفیہ رکھتا ہے اور علاج کے لیے رجوع نہیں کرتا۔ یوں اندر ہی اندر گھٹ کر مزید نقصان پہنچتا ہے۔ شرم، نہ سمجھے جانے کی اذیت اور احساس جرم اس کے تعلقات، روزگار اور زندگی کی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ نفسیات کے استاد پروفیسر سپتے بولے، یہ امراض بہت عام ہیں، کوئی نہ کوئی مثال ہر خاندان میں موجود ہوتی ہے۔ صحت مند لوگ بھی کبھی عارضی طور پر اس کا شکار ہوتے ہیں۔ مثبت بات یہ ہے کہ بیشتر مرض قابل علاج ہوتے ہیں اگر عزیز رشتہ دار اور دوستوں کی مدد حاصل ہو۔ وہ معالج سے رابطہ رکھیں اور تعاون کریں۔ بہتری کے لیے مریض میں امید، خود انحصاری، مستقل مزاجی، آزادی رائے اور خود کو قائل کرنے کی صلاحیت اہم ہوتی ہیں۔ پروفیسر گل نے کہا، قدیم انسان نے ذہنی امراض کو کبھی مقدس روحانی تجربہ سمجھا اور کبھی شیطانی اثرات سمجھ کر بے رحم سزائیں دیں۔ افلاطون شاید پہلا شخص تھا جس نے پاگل پن کو بھوت پریت کا سایہ یا الہامی انکشافات سمجھنے کے بجائے جسمانی وجوہات کی تلاش پر زور دیا۔ یورپ میں تو قرون وسطیٰ تک ہسٹیریا میں مبتلا عورتوں کو چڑیل قرار دے کر معاشرے سے نکال دیا جاتا تھا۔ 18ویں صدی کے شروع میں روشن خیال طبقے نے انہیں بیماری کے طور پر قبول کیا۔ دنیا کا پہلا نفسیاتی ہسپتال کون سا ہے؟ میں نے پوچھا۔ پروفیسر سپتے بولے، سینٹ میری آف بیتھ لہم دنیا کا پہلا نفسیاتی ہسپتال ہے جو 1247 میں لندن میں قائم ہوا اور آج تک کنگز کالج سے منسلک خدمات انجام دے رہا ہے۔ یہ دراصل لوگوں کو اخلاقی درس دینے، انہیں عیش و عشرت کی زندگی کے برے اثرات سے دور رکھنے کے لیے قائم ہوا تھا۔ امیر طبقے خصوصاً خواتین میں ان دنوں ہسٹیریا، اداسی اور خود آزاری حتیٰ کہ خودکشی ایک فیشن بن چکی تھی۔ کوئی انقلابی ڈاکٹر اس شعبے کا؟ رمز نے پوچھا۔ بولے، سگمنڈ فرائڈ پہلا ڈاکٹر تھا جس نے ان امراض کی مکمل شفا یابی کی امید دلائی۔ اگرچہ اس کی بیان کردہ وضاحتیں متنازعہ رہیں، لیکن انہیں ایک قدم آگے ضرور کہا جا سکتا ہے۔ وہ 1856 میں چیک ریپبلک میں پیدا ہوا، لیکن 4 سال کی عمر میں خاندان سمیت ویانا آیا اور باقی زندگی کے 78 سال وہیں گزارے۔ سائنس اور انسانی شخصیت میں گہری دلچسپی اسے طبی تعلیم اور پھر دماغ اور نفسیاتی تحقیق کی جانب لے نکلی۔ وظیفہ ملا تو پیرس جا کر شارکوٹ کے ساتھ کام کیا جو ہسٹیریا میں عالمی شہرت رکھتا تھا۔ واپس ویانا آ کر دماغی امراض کے ماہر کی حیثیت سے پریکٹس شروع کی۔ مریضوں کی ذاتی تفصیل نے اسے تحقیق میں مدد دی اور اس نے جنسی نشو و نما اور ذہنی مرض نیوروسس میں گہرے تعلق کی نشاندہی کی۔ وہ اپنی کتاب میں خوابوں اور لاشعور کے مسائل کو زیر بحث لایا۔ خواب اور ذہنی صحت میں کیا تعلق ہے؟ صوفی نے پوچھا۔ بولے، خواب لاشعوری تصویروں، آوازوں، خیالات اور جذبات کا وہ تسلسل ہیں جس سے ہم نیند کے دوران گزرتے ہیں۔
خاص طور پر اس نیند کے دوران جب ہماری بند آنکھیں تیزی سے حرکت کر رہی ہوتی ہیں۔ سائنسدان اسے REM نیند کہتے ہیں۔ شاید یہ ہمارے شعور اور لاشعور کے مابین سیکھنے کا کوئی عمل ہے۔ انسانی زندگی کے اوسطاً 6 سال خواب دیکھتے ہوئے گزرتے ہیں۔ صد افسوس کہ زیادہ تر خوابوں کا عنوان خوف یا پریشانی ہوتا ہے۔ پروفیسر گل بولے، بد قسمتی سے انگریزی اور اردو ادب میں اداسی اور جنون کو رومانویت سے جوڑا گیا۔ مشہور ادیبوں کی کچھ مثالیں ایسی سامنے آئیں جس نے اس تصور کو ناپختہ ذہنوں میں تقویت بخشی، مثلاً شیلے، بائرن، سلویا پلیتھ اور ورجینیا وولف وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ یہ غلط مفروضے ہیں۔ متوازن، صحت مند اور مثبت دانشورانہ زندگی کی روشن مثال تو طویل اور صحت مند زندگی پانے والے نیوم چومسکی اور انتظار حسین ہیں۔ جاری ہے۔ ویلیو ورسٹی، شارق علی۔